وہاں رہیں گے تو ان کے فیملی لاز کے مطابق آپ کو رہنا ہوگا طلاق وغیرہ کے معاملے میں، جو ان کا قانون ہے۔ اور یہی بھارت زور لگا رہا ہے، بی جے پی کے جو ان کا منشور ہے، مینیفیسٹو، اس کا سب سے اہم حصہ کیا ہے؟ CCC، کامن سول کوڈ، خاندانی قانون، فیملی لاز ایک ہوں گے۔ یہ کیا کہتے ہیں مسلمان جب ہمارے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم ایک قوم ہے، سیکولرزم ہے، ہمیں سیکولرزم چاہیے، سیکولرزم میں تو قوم ایک ہوتی ہے، قوم ایک ہے تو فیملی لاز ایک ہونے چاہیے۔ یہ کیا نکاح طلاق کے ان کے اپنے حصول ہیں؟ بہرحال انگریز نے ہمیں رعایت دے رکھی تھی کہ فیملی لاز، میرج لاز، اور یہاں تک کہ وراثت بھی تم اپنے مطابق کر سکتے ہو۔ لیکن جب یہ بستر طے ہونا شروع ہوا کولونیلزم کا، ولندیزی چلے گئے ملایا سے، سماٹرا سے جو اب انڈونیشیا کہلاتا ہے، ملیشیا سے، انگریز نے بستر باندھا ہندوستان سے، فرانس نے بستر طے کیا شام سے، برطانیہ کو اٹھا کر پھینک دیا صدر ناصر نے میڈیٹرینین میں، وہ خود نہیں گیا تھا، اٹھا کر پھینکا تھا۔ لیبیا سے چلا گیا اٹلی وغیرہ وغیرہ، موراکو وغیرہ سے فرانس چلا گیا۔ تو ایک خیال پیدا ہوا مسلمانوں کے ایک خاص طبقے میں، ہمارا بھی تو ایک نظام ہے نا، یہ انگریز کا لایا ہوا نظام بھی ایک نظام تھا، یہ فرانسیسیوں کا دیا ہوا نظام بھی ایک نظام تھا، ہمارا بھی تو ایک نظام ہے اسلام کا، ہم کیوں نہ اس کو نافذ کریں؟ یہ اصل میں آزادی کا ثمرہ تھا کہ مسلمانوں میں ایک سیلف کانشیسنس پیدا ہوئی، دے ڈسکورڈ اسلام ایز اے دین۔ تو تحریکیں ابھری، مسجومی پارٹی انڈونیشیا میں، جماعت اسلامی انڈو پاکستان میں، فدائیین ایران میں، الاخوان المسلمون عرب ورلڈ میں، یہ ساری تحریکیں کیا تھی کہ اسلام دین ہے، دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، ہم دین کو غالب کریں۔ لیکن دو فیکٹرز ایسے تھے جس کی وجہ سے، بلکہ تین، آج تک کہیں کامیابی نہیں ہو سکی۔ پہلا فیکٹر یہ تھا کہ انگریز ہوں، فرانسیسی ہوں، اطالوی ہوں، انہوں نے اپنے 100، 150، 200 سالہ دور میں جو حکومت کی تھی، جو نظام تعلیم بڑھایا تھا، اس سے جو اس ملک، ان ملکوں کی ایلیٹ کلاس تھی وہ ان کے رنگ میں رنگی گئی تھی، انہی کی تہذیب، انہی کی بولی، انہی کی زبان، انہی کا لباس، انہی کا ذہن، انہی کی سوچ، انہی کی فکر، انہی کا فلسفہ، اور جب گئے ہیں تو حکومت ان کے حوالے کر کے چلے گئے، گویا کہ بائی پراکسی انہی کی حکومت جاری رہی۔ اور اس طبقے کے نزدیک بھی اسلام صرف مذہب ہے، وہ دین اسلام سے واقف ہی نہیں ہے، چاہے وہ پرویز مشرف ہوں اور چاہے وہ فاروق لغاری ہوں اور چاہے وہ کوئی ہو۔ دوسری بات، ان مسلمان تحریکوں نے طریقہ کار غلط اختیار کیا۔ اسلام ایک نظام کی حیثیت سے حضور نے برپا کیا تھا، اور یہ دوبارہ ہو سکتا ہے تو صرف حضور ہی کے طریقہ کار پہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے سمجھا وہ تو آؤٹ آف ڈیٹ ہے، پرانا ہے، چلو الیکشن میں حصہ لو، اس سے اسلام نافذ کریں گے۔ اس میں ناکامی ہوئی تو گولی چلانی شروع کر دی، فلاں کو مار دو، فلاں کو مار دو، سادات کو مار دو، سادات مر گیا تو حسنی مبارک آ کے بیٹھ گئے۔ ابھی کل پرسوں میرے پاس ایک نوجوان آیا تھا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے، میں چاہتا ہوں پرویز کو قتل کر دوں۔ میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، ایک پرویز کو قتل کرو گے تو اور کوئی پرویز آ کے بیٹھ جائے گا، فائدہ کیا ہوگا؟ کہاں تبدیلی ہوئی ہے؟ حکومت فوج کے ذریعے سے کوئی تبدیلی ہوئی آج تک؟ اس اعتبار سے یہ غلط میتھوڈالوجی جو ہے اس نے ان تحریکوں کو کہیں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اب ان دو اعتبارات سے اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ نمبر ایک، ہمارے عوام کے ذہنوں پر علماء کا جو تسلط ہے
لہذا وہ تصور دین سے واقف ہی نہیں ہے، وہ اسلام کو ایز اے مذہب جانتے ہیں۔ نمبر 2، یہ جب بستر لپٹے ہیں استعمار کے، تو جو نیچے حکومتیں بنی ہیں وہ انہی کے تربیت یافتہ لوگ تھے، تربیت دادا لوگ تھے، چاہے ICS آفیسرز تھے اور چاہے وہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ تھے جن کے بچوں کی تعلیم مغرب میں ہوئی ہے۔ پھر پگاڑا صاحب بھی تو، یہ دونوں بھائی لے جائے گئے تھے ان کے والد کو پھانسی دینے کے بعد انگلینڈ میں، وہاں ان کی تربیت ہوئی ہے نا۔ اور بھی جتنے بڑے بڑے جاگیردار ہیں ان کے بچے تو وہاں تربیت حاصل کر کے آتے ہیں جہاں سے ان کی برین واشنگ کر دی جاتی۔ اور تیسرے، دینی تحریکوں کی غلط میتھوڈالوجی، یا بیلٹ یا بلٹ، دونوں غلط، یکساں غلط۔ اب میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں اس بات پر، اس پورے پس منظر میں یہ بات واضح ہے کہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل بہت تاریک ہے، بہت تاریک ہے، بہت تاریک ہے۔ امریکہ جیسی سپر پاور، عالمی تہذیب کے 3 لحاف اور دینی مذہبی سطح پر عیسائیت اور یہودیت کا گٹھ جوڑ اور دشمنی اسلام سے، اور تیسرا اس ٹرائنگل کے اندر شامل ہو گیا ہندوستان، مشرکین، ان کی قوت، ان کی طاقت، ذرائع ابلاغ پر ان کا قبضہ، نظام تعلیم کو اب جو نیا رنگ دے رہے ہیں NGOs کے ذریعے سے، ان سب کے ہوتے ہوئے الرغم اسلام ایز اے دین کم سے کم مستقبل قریب میں اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ ہاں، اسلام ایز اے مذہب وہ باقی رہے گا۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، اسلام آزاد نہیں ہوگا۔ ہاں، مذہب اسلام موجود رہے گا، البتہ یہ صرف مستقبل قریب کی بات ہے۔ مستقبل بعید میں کیا ہونا ہے؟ ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے، اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے۔ ٹیبلز ول بی ٹرنڈ۔ یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، اس موضوع پر اب میں گفتگو کروں گا۔ میرا آج کا جو ہے خطاب، اس کے ویڈیو یا آڈیو آپ حاصل کریں، دوبارہ سنیں، سہ بارہ سنیں، بار بار سنیں، لوگوں کو سنائیں، تاکہ انہیں جانکاری ہو، انہیں معلوم ہو دنیا میں ہو کیا رہا ہے، کون سی قوتیں ہیں، اور اسلام بطور دین کس دور سے ہدف بن چکا ہے ان تمام ورلڈلی پاورز کا، چاہے وہ امریکہ ہے اور چاہے وہ یورپ کا سینٹرل حصہ، ان سب کا ٹارگٹ اسلام ایک دین کے اعتبار سے ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔